آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھانے کا، سمجھانے کا، لوگوں تک دین پہنچانے کا انداز مبارک کیسا تھا؟ اس تعلق سے سیرت پاک کیسی تھی؟ آئیے سنتے ہیں۔ روایت ہے کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام جلال میں آ گئے، مارنے کے لیے آگے بڑھے، مارنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے نہ مارو۔ پھر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ سوال کیا، اے نوجوان، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں کے ساتھ ایسا کرے؟ اس نے عرض کی، میں اس کو کیسے جائز سمجھ سکتا ہوں؟ فرمایا کہ تو پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اسے کیسے جائز سمجھ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے پوچھا، تیری بیٹی سے اگر اس طرح کیا جائے تو اسے پسند کرے گا؟ عرض کیا نہیں۔ فرمایا، اگر تیری بہن سے کوئی ایسی حرکت کرے تو، اور اگر تیری خالہ سے ایسا کرے تو؟ اسی طرح آپ نے ایک ایک رشتہ گنوایا، ایک ایک رشتے کے بارے میں سوال فرمایا۔ وہ یہی کہتا رہا کہ مجھے پسند نہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سینے پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کا گناہ بخش دے۔ اس کے بعد وہ نوجوان ساری زندگی زنا سے بیزار رہا۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، کتنے پیارے انداز سے تربیت فرمائی، اور حضور کی شفقت اور رحمت بھی ملاحظہ کیجیے کہ جب اس نوجوان نے ایسا سوال کیا کہ صحابہ کرام غصے میں آ گئے، جلال میں آ گئے، سزا دینے کے لیے لپکے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معلم کائنات ہے، رحمت دو جہان ہے، آپ نے اس پر سختی کرنا ہرگز گوارا نہ فرمایا۔ صحابہ کرام کو بھی روک دیا، خود بھی نہایت نرمی اور پیار محبت سے سمجھایا تاکہ اسے مسئلہ سمجھ آ جائے۔ سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے، بناتے یہ ہیں، بندے کرتے ہیں کام غضب کے اور مژدہ رضا کا سناتے یہ ہیں۔ جدید سائیکالوجی میں دوسروں کی تربیت کا ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں کہ ٹرانسفرنس، انتقالیت۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈھل جانا۔ اس نفسیاتی طریقے میں جو معلم ہوتا ہے، استاد یا ٹیچر ہوتا ہے، وہ سامنے والے کے ساتھ ایک جذباتی لگاؤ پیدا کرتا ہے۔ مثلا خود کو سامنے والے کے لیے ایک والد کے درجے پر اتار لیتا ہے، اس کے دل میں ایسی محبت ابھارتا ہے جو ایک بیٹے کو اپنے والد کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اسی جذباتی لگاؤ کے ذریعے سامنے والے کی تربیت کرتا ہے اور علم سکھا کر اسے سیدھے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے۔ اب غور فرمائیے، سائیکالوجی میں یہ طریقہ دریافت ہوا ہے کہ پہلے اگلے سے ہم ایک بانڈ تو بنا لیں، پہلے ایک اگلے سے ایک تعلق تو بن جائے، ایک محبت کا رشتہ تو بن جائے۔ اب جو آپ سکھائیں گے اگلا سیکھے گا، بلکہ آپ جو کریں گے اگلا آپ کو آئیڈیل بنا لے گا۔ آپ منہ سے بات نہیں نکالیں گے، آپ صرف چاہیں گے ایسا ہو جائے، اگلا آپ کی چاہت کے مطابق کرے گا، کیونکہ اس نے آپ کو اپنا آئیڈیل بنا لیا، محبت کرتا ہے، محبت اطاعت کرواتی ہے۔ تو ایک تعلق اگلے سے بنانا ہوتا ہے۔ سائیکالوجی میں یہ طریقہ دریافت کیا گیا ہے۔ محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہمیں یہ تعلیم دے دی تھی، عملی طور پر ہمیں بتا دیا تھا، جب کسی کو سمجھانا ہو، علم دین سکھانا ہو، تربیت کرنی ہو، اس پیارے انداز میں کرو کہ سامنے والا تمہیں اپنا خیر خواہ سمجھے، سامنے والے کو یہ احساس ہو کہ یہ مجھے جو بات سمجھا رہا ہے یہ میرا فائدہ چاہ رہا ہے، یہ میرا بھلا چاہتا ہے، یہ میرا خیر خواہ ہے۔ جب وہ تمہیں اپنا خیر خواہ مان لے گا تو اسے تمہاری بات بھی سمجھ آ جائے گی اور تمہاری بات مان کر اس پر عمل بھی کرنے لگ جائے گا۔ ہمیں بھی دوسروں کو سمجھاتے ہوئے یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ بیان کریں، درس دیں، کسی کو انفرادی طور پر سمجھا رہے ہوں، گھر میں بچوں کو سمجھا رہے ہوں، بچوں کی تربیت کر رہے ہوں، پڑوسی کو سمجھا رہے ہوں، چھوٹے بھائیوں کو سمجھا رہے ہوں، تو چاہیے کہ ایسا پیار بھرا انداز اختیار کریں، اتنی نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ سامنے والا ہمیں اپنا خیر خواہ مان لے۔ جب وہ ہمیں اپنا خیر خواہ مان لے گا تو انشاءاللہ الکریم ہماری زبان میں اثر بھی آ جائے گا اور سمجھانے کا مثبت انداز ہے اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے شہزادے
یعنی اولاد رسول بہت ہی ماہر معلم، مفتی، ولیوں کے ولی، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تم میں سے کسی کا بیٹا غیر مسلموں کے ہاں قیدی ہو تو کیا تم اسے چھڑانے کی کوشش نہیں کرو گے؟ ایک عارف ایسا ہی ہوتا ہے کہ تمام مخلوق اس کے لیے اولاد کی طرح ہے، اور وہ انہیں نفس و شیطان کی قید سے چھڑانے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ کیا خوبصورت کلام ہے۔ اس میں اول تو اساتذہ کرام کے لیے درس ہے، استاد کو چاہیے اپنے شاگرد کے ساتھ نرمی سے پیش آئے، اسے اپنا بیٹا سمجھے، اور جیسے اپنا بیٹا غیر مسلموں کی قید میں ہو اور خطرہ ہو کہ میرے بیٹے کو وہ قتل کر دیں گے، جیسی محنت اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے کرے گا، ایسی ہی محنت لگن شوق کے ساتھ اپنے شاگرد کو جہالت کے اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کرے۔ تو اس کی ہمیں بھی اسی انداز میں کوشش کرنی چاہیے۔ اور شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ فرمان یہ صرف اساتذہ کے لیے نہیں ہے، آپ نے فرمایا عارف کامل ساری مخلوق کو نفس و شیطان کے ہاتھوں سے چھڑانے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ کاش ہمیں بھی یہ جذبہ مل جائے، خود بھی گناہوں سے بچیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، ایک انصاری صحابی جن کے معاشی حالات بڑے کمزور تھے، پیارے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، مدد کا سوال کیا۔ انہوں نے سوال اگرچہ مالی امداد کا کیا تھا، لیکن بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، غیبوں پر خبردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے ان کی اصل ضرورت مال نہیں ہے، کوئی اور چیز ہے۔ چنانچہ فرمایا کیا تمہارے گھر میں کوئی چیز ہے؟ عرض کیا کہ ہمارے پاس بس ایک چٹائی ہے جو ہم آدھی نیچے بچھا لیتے ہیں، آدھی اوپر اوڑھ لیتے ہیں، ایک پیالہ ہے اس میں ہم پانی پیتے ہیں۔ فرمایا جاؤ دونوں چیزیں لے آؤ۔ صحابی گھر گئے، چٹائی اٹھائی، پیالہ ہاتھ میں لیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ رحمت دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کون یہ چیزیں خریدتا ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی حضور میں 1 درہم کے بدلے خریدتا ہوں، چاندی کے سکے کو درہم کہتے تھے۔ فرمایا کوئی اور ہے جو اس سے زیادہ قیمت لگائے؟ دوسرے صحابی نے بولا کہ 2 درہم میں دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں ان صحابی کو دیں، 2 درہم وصول فرمائے، اور ان چیزوں کے اصل مالک کو درہم دے کر فرمایا بازار جاؤ اور 1 درہم کا غلہ خریدو، کھانے پینے کا سامان خریدو، وہ سامان گھر والوں کو دو، دوسرے درہم کی کلاڑی خریدو اور میرے پاس لے آؤ۔ وہ صحابی جلدی سے بازار گئے، غلہ خریدا، گھر پہنچایا، کلاڑی خریدی، لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ معراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کلاڑی میں دستہ ڈالا، انصاری صحابی کو دیا، فرمایا جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو، بازار میں فروخت کرو، 15 دن تک نظر نہیں آنا۔ انصاری صحابی نے کلاڑی لی، چلے گئے، 15 دن کے بعد واپس آئے تو ان کے پاس 10 درہم تھے۔ 1 درہم کا بزنس شروع کیا، 10 درہم آ گئے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر خوش ہوئے، فرمایا تم سوال کرو اور وہ سوال کل قیامت کے دن تمہارے چہرے پر داغ بنے، تمہارا اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا اس سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ کسی سے مدد لینے کی بجائے یا کسی کی مدد کرنے کی بجائے اس کو مچھلی دینے کی بجائے مچھلی پکڑنا سکھا دی جائے، تاکہ وہ ہمارا یہ کسی کا محتاج ہی نہ رہے۔ اسی طرح اپنے بچوں کو بھی ہم محتاج بنا دیتے ہیں، ساری زندگی اپنا محتاج بنائی رکھتے ہیں، 30-40 سال کا ہو جاتا ہے، ابھی تک بچہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ نوکری کون سی کروں، کاروبار کون سا کروں۔ بھائی بچوں وہ والدین کو کما کے دے، بچہ 15-20 سال کا ہو تو کما کے دے، بوجھ بنا رہتا ہے والدین پہ 30-40 سال تک۔ کئی تو شادی شدہ ہونے کے بعد بھی والدین ہی پہ بوجھ ہوتے ہیں، والدین کی کمائی سے نظام چلانا ہوتا ہے۔ وہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ والدین نے انہیں سہارا دیا ہوتا ہے، یہ خود ہم سہارا دے کے بچوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ جو کام بچہ خود کر سکتا ہے تو اس میں اس کی ہیلپ نہ کریں، اسے خود ہی کرنے دیں، تاکہ وہ ہمارا یا کسی کا بھی محتاج نہ رہے۔ تو اس لیے بجائے کسی کو مچھلی دینے کے اس کو مچھلی پکڑنے کا طریقہ سکھا دو، اگلا کو پریشانی کا اظہار کرو، اسے طریقہ بتا دو، بھائی یوں کما لو، یوں اپنی آمدنی بڑھا لو، یہ کام کر لو، یہ کر لو، یہ اس کا حل ہے، بجائے یہ کہ آپ اس کو 1-2 لاکھ پکڑا دیں۔
ٹھیک ہے وہ کھا بھی لے گا، لاکھوں بھی ختم ہو جاتے ہیں، کروڑوں بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اسے بزنس کرنا بتا دیں گے، بزنس کرنا سکھا دیں گے، جیسا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کے ساتھ کیا کہ فرمایا بجائے ٹھیک ہے اس کی مدد کر دیتے، صحابہ پیسے اکٹھے کرتے، چندہ اکٹھے کرتے، ٹھیک ہے جی 1 درہم سارے دو، 10 درہم یہ لو پیسے، ٹھیک ہے لے کے چلے گئے، کھا پی لیا، ختم، اب پھر مانگتے رہتے۔ آپ نے ایک ہی بار اس کا حل نکال دیا، مسئلے کا حل نکالا اور ان کی محتاجی ختم کر دی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل پر ہمیں بھی عمل کرنی کوشش کرنی چاہیے۔ تو یہ ہے معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نرالی شان ہے، وہ پیارے پیارے ہاتھ مبارک جن کے اشارے پر کائنات چلتی ہے، یہ ہاتھ مبارک اٹھ جائیں تو چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آتا ہے، ہاتھ اٹھائیں تو بادل گھر جاتے ہیں، کات دور ہوتے ہیں، بارش برسنے لگتی ہے، وہ مبارک ہاتھ کے کسی چیز سے ٹچ ہو جائیں تو شفا مل جاتی ہے، بے جان کو چھو جائیں جان ڈال دیتے ہیں۔ محبوب ذیشان ان پیارے پیارے ہاتھوں سے اپنے صحابی کی اس کلاڑی میں لکڑی کا دستہ ڈال رہے ہیں۔ قومیں ایسے نہیں تو بنا کرتی، محنت کرنی پڑتی ہے۔ وہ لوگ جنہیں دنیا کم تر سمجھتی ہے، وہ معاشرے میں جسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا، وہ دور جسے دور جہالت کہا جاتا تھا، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پستی کی گہرائیوں سے اٹھایا اور قیامت تک آنے والوں کا پیشوا بنا دیا۔ یہ اتنا بڑا جو انقلاب آیا ہے یوں نہیں آیا، یہ معلم کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارتوں، شفقتوں اور رحمتوں کا اثر ہے۔ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔